رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ذکر فرمائے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ والوں سے کہہ دیجیے: هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل فرمائے، یا زمین کے نیچے سے اللہ پاک کوئی عذاب نازل کرے، یا آپس میں تم کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور بھڑس میں اللہ پاک مشغول کرے. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں: ان دو آپ دیکھیے کیسے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کاش کہ وہ سمجھ لے. دوسری آیت جس کو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں: اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ پاک فرماتے ہیں جب زمین کو ہلایا جائے، بہت سخت طریقے سے ہلا دے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے اندر سے مردوں کو نکال دے، اپنے اندر سے سونا چاندی اور نامعلوم کون کون سے خزانے ہیں، زمین ان سب کو زمین کے اندر سے اوپر لے آئے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں: یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا. یہ آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت بندوں کو بتلائی کہ اللہ پاک کس طریقے سے قادر ہوتے. ایک آیت میں ارشاد فرمایا: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستی والے، آبادی والے، گاؤں اور شہر والے اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ہم اچانک رات کو وہ سوئے ہوئے ہوں اور ہم ان کے اوپر عذاب نہ دیں، یا دن کے اندر وہ کام کاج میں مشغول ہو اور اچانک ہماری طرف سے ان پر کوئی عذاب آ جائے. اب امین مکر اللہ. کیا انسان اللہ پاک کی تدبیر سے مطمئن ہو چکا ہے، بے خوف ہو چکا ہے؟ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے بے خوف ہونے والے خسارے میں ہوتے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب سخت آندھی چلی یا بارش ہوتی اور بجلی اور گرج ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے اور مسجد کی طرف متوجہ ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، لوگ تو بارش کی علامتیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بڑے غمگین اور بڑے پریشان ہو جاتے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، اگلی قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح کا عذاب نازل کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ پاک فرماتے ہیں: وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. قوم عاد، ثمود، فرعون، ان سب کا پہلے آیت میں ذکر فرمایا، بیچ میں پارے کی آخری رکوع میں
اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان قوموں پر اللہ پاک نے سخت ہوائیں بھیج کر بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور اس قوموں پر اللہ پاک نے زلزلہ نازل کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ پاک کی طرف سے زلزلے آئے، صیحۃ چیخیں آئی آسمان سے، اور اس کو وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اس کو اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنی قدرت اور طاقت انسانوں کو بتلاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس قیامت کو آنا ہے تو اللہ پاک دنیا میں ہی قیامت کے آنے سے پہلے ایسے واقعات اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس سے انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ یہی زلزلہ ہے۔ سائنس اور پرانے عقیدے کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس سلسلے میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کا انسان جب شریعت اور دین نہیں جانتا تھا تو بیچارہ یہ کہتا تھا کہ زمین میں کوئی گائے ہے اور وہ پوری زمین کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، جب وہ دائیں جانب کا سینگ ادھر کرتی ہے تو ادھر کی زمین ہلتی ہے، اور بائیں جانب کا سینگ ہلاتی ہے تو ادھر کی زمین ہلتی ہے۔ یہ انسان اپنی جہالت اور نادانی سے یہ سمجھ رہا ہے۔ پھر اور ترقی ہوئی، سائنس نے اور چیزیں بتلائیں، اور اب اور آخری جو تحقیق ہوئی اور جس پر اکثر سائنسداں متفق ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو مختلف پلیٹ کے ساتھ بنایا ہے۔ زمین کا جو نچلا حصہ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، اللہ پاک نے زمین کے کچھ پلیٹ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہاں کچھ طبعی اعتبار سے، اس اللہ پاک کے نظام کے اعتبار سے، یا انسانوں کے اس زمین کے اندر اپنی طرف سے فساد مچانے کی وجہ سے وہ زمینیں ادھر سے ادھر ہوتی ہے، نیچے اوپر ہو جاتی ہے، یا دائیں بائیں کھسک جاتی ہے اور بڑے زلزلے آتے ہیں۔ یہ سائنس نے جس چیز کو ذکر کیا یہ طبعی اور سائنسی اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے ذکر کیا، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ بات آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی، روایتوں میں ذکر فرمایا کہ جب انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے، جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 وہ علامتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ اس میں ناز گان، جوا اور سستا، ماں باپ کی نافرمانی، دوستوں اور برادروں کو ترجیح دینا اور باپ سے مشورے نہ لیں، باپ سے زیادہ ان کا اکرام کریں، چھوٹے لوگوں کی طرف سے بڑوں کے متعلق بدگوئی ہو، اگلے بزرگوں کی متعلق برائی کی باتیں کہی جائیں، اور اسی طریقے کی بہت سی وہ چیزیں ہیں، امانت میں خیانتیں، مال غنیمت کے اندر لوگ اس کی خیانت کریں، امانت داری ادا نہ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سرخیوں سے، بادلوں میں سرخی آ جائے گی، اور زلزلوں سے تم اپنے آپ کو تیار رکھو، اس قسم کے گناہوں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آئیں۔ آپ کے سامنے سورہ زلزال کی جو آیت پڑھی، اس کا تعلق تو قیامت کے دن سے ہے، قیامت سے پہلے سے۔ اللہ پاک نے دوسری ایک آیت میں سورہ حج میں بھی ذکر فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہو۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ حمل والی عورتیں اپنے بچے کو جب دے گی، مارے اس قوم کے، اور ایسی ہیبت تاری ہوگی کہ بچہ اس مدت سے پہلے ہی عورت کے رحم سے نکل جائے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہاں جائے۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے قیامت کا منظر بتلایا محشر کا، وَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، کہ انسان بدت کر دیتے، جانور گدھا اور کوئی جانور آپ سے بدت جاتا ہے اور بھاگتا ہے۔ قیامت کی ان ہولناکیوں کو، یعنی قیامت آنے سے پہلے دنیا میں جو چیزیں ہوگی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قمر کا چاند کے ٹکڑے کروانے کا معجزہ ذکر کیا، اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے پوری سورت میں، سورہ قمر میں اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ذکر کر عاد و ثمود کے ساتھ کس طرح کے احوال پیش آئے، فرعونیوں کے ساتھ کس طرح کے احوال پیش آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اس سورت کے اندر ذکر کر۔ تو یہ
قرآن کریم نے اس بڑے زلزلے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جب آئے گا تو زمین کے اندر سے سونا چاندی نکل گا، ساری قیمتی دھاتیں جو زمین کے اندر ہے وہ اندر سے نکل جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالیں گے تو آپس میں ملکت اور جائیداد کی وجہ سے لڑنے والے کہیں گے کاش یہ خزانہ پہلے نکل آتا تو یہ لڑائی اور جھگڑے ہمارے درمیان میں نہ ہو، یا اس وقت جب یہ خزانہ نکلے گا انسان اس کا ضرورت مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ حالات ہی ایسے خطرناک ہوں گے کہ انسان مال و دولت سے بھی ادھر ہو جائے اگتا جائے گا۔ اس وقت وہ کہے گا قاتل کاش کہ میں اپنے فلانے رشتے دار کو مال کی وجہ سے قتل نہ کروں، تو یہ ان ربک اوحیٰ اللہ پاک کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہے، اس لیے زمین اس وقت وہ ساری چیزیں نکالے گی۔ اور یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین جو ہم بے جان سمجھ رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ اپنی خبریں بتلائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جس زمین پر نیکی کی ہوگی وہ زمین اس نیکی کی گواہی ہے، جس زمین پر گناہ ہوا ہوگا وہ زمین اس گناہ کی شہادت اور گواہی دے گی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تحدث اخبار اپنی خبریں بتلائیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی آیات نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جب قائم فرمائے اس ہوئے زمین پر اللہ پاک کی طرف سے اس کی کچھ نشانیاں، انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زلزلے کا آنا، اس کی پلیٹیں متعین ہے۔ سائنسدانوں نے، جغرافیہ والوں نے، طبیعیات والوں نے، ان سب نے زمین کے الگ الگ زون متعین کیے ہیں، یہاں زیادہ زلزلہ آ سکتا ہے، یہاں کم آ سکتا ہے، لیکن زلزلے کے آنے سے پہلے امکان تو بتلا سکتے ہیں، زلزلے کے آنے سے پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ آج بھی سائنس کا یہی حال ہے، چاہے کچھ لوگوں نے پیشین گوئیاں کی اور یہ کہا کہ گناہ ہوگا، لیکن آج بھی سائنس نے اس بات کا اقرار کیا اس کے 2 دن کے بعد کہ آج تک آئی یہ مخفف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، امریکہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو جنریٹروں کو سب کر دیتی ہے، اصل تو ریڈیشن کے لیے انہوں نے تیار کی ہے، اور اس سے لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ زمین کے اندر اس کو رکھا گیا اور زمین کے اندر یہ زلزلے مصنوعی اور بناوٹی طور پر کر دیے گئے۔ دوست اور بزرگ، ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کی آخری نظر اللہ پاک کی ذات پر ہوگی، اسباب اختیار کیے جائیں، اسباب کو مانا جائے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن سائنس خود قبول کر رہی ہے کہ آج تک ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی ہے جس سے کسی علاقے میں زلزلہ اس طرح کا پیدا کیا۔ جب اللہ کا دشمن اور ساری انسانیت کا دشمن دجال آئے گا اس وقت اس کو اللہ پاک کی طرف سے کچھ زیادہ قوت دی جائے گی، اس کی ذاتی قوت نہیں ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے امتحان کے طور پر دی گئی ہوگی، اور اسی لیے اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ قوت عطا ہوگی کہ آپ کو دیکھ کر ہی وہ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جیسے پانی میں نمک ڈالنے سے وہ پگھل جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرف پگھل جائے۔ یہ سب کچھ کسی انسان کی طاقت اور کسی نبی کی اپنی ذاتی تاثیر نہیں، معجزہ نام ہے اللہ پاک کی طرف سے نبی کی نبوت پر تصدیق کرنے کے لیے، دلالت کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات سے نوازا جائے، اور اسی لیے انبیاء کرام کو اپنا معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے، یہ نبوت کی علامت ہے۔ لیکن کسی ولی سے کوئی کرامت ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا نہیں ہے۔ نبی کی نبوت اس کی یہ دلیل ہے، ولی کی ولایت کی دلیل صرف کرامتیں نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی صاحب گزرے، آپ کی خدمت میں ایک صاحب رہے اور کئی سال کے بعد وہ حضرت سے روانہ ہونے لگے کہ میں آپ کی خانقاہ سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سے تو میں نے کسی کرامت کا ظہور ہی نہیں دیکھا، کوئی کرامت آپ کے پاس نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن ایک سوال ہے میری طرف کہ کیا میری زندگی میں کوئی عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا مجھے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کے عمل سے میرے عمل کو جوڑ دے۔ تو یہ کرامتیں اور معجزات اللہ پاک طاقت سے ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اپنے گھر سے
ساتوں آسمان بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، اور سورہ نجم میں اللہ پاک نے فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں جتنی چیزیں دیکھی، کیا تم اس میں شک کرتے؟ انسانوں کو شک پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے سورج شروع فرمائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت میں اپنے بندے کو اپنے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہے، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے ہیں۔ لیکن پہلا جملہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان۔ انسانوں کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے آسمانوں پر جانے کے لیے، انسانوں کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے زمین کی تہ میں جانے سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے سبحان، میری ذات پاک ہے، ہر عیب سے، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تمہارے لیے ہزاروں اور لاکھوں قسم کی رکاوٹیں اوپر اور نیچے کرنے میں آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی میں کوئی رکاوٹ۔ اس لیے دوست اور بزرگ، یہ جو زلزلے آتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کثرت سے آئیں گے، اور اس کے لیے اس اعمال کو ذکر کیا جب امت میں سے یہ اعمال نکل جائیں گے، امانتیں نکل جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، جوا کھیلنے والے کھیلیں گے، اس طریقے سے شراب عام ہو جائے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے علم اٹھایا جائے اور تم ضرور زلازل، اور پھر زلزلے کثرت سے ہوں، اور تیسری چیز فرمائی وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت میں برکت نہیں رہے گی، زمانہ بہت فاسٹ چلے گا، اور انسان کوئی کام کرنا چاہے کام نہیں ہوگا، زمانے ایک دوسرے سے بہت قریب ہو جائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اللہ پاک نے مکہ والوں کو چیلنج کر کے فرمایا اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کیا بستی والے مکہ مکرمہ والے اس بات سے مطمئن ہو گئے؟ اسی طریقے سے دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والارض ذات الصدع، پھنسنے والی زمین۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ والارض ذات الصدع کا کیا مطلب، پھنسنے والی زمین۔ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اس کے اندر آگے بڑھ کر ارضیات، ماہرین ارضیات جو ہے زمین کی اندر کی تہوں کی جو ریاض کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے زمین کے اندر کہا کہ زمین کس طریقے سے پھنستی۔ اللہ پاک نے پہلے سے فرما دیا، زمین کی صفت بتلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہلنے والی زمین اس سے زلزلہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طریقے کا زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر پیر مارا اور یہ کہا کہ اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ یعنی اس زمین پر رہ کر اللہ کے بندوں پر جو ان کو امیر المؤمنین بنایا گیا، لاکھوں مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، آپ نے زمین کو خطاب کر کے کہا کہ تو ہل رہی ہے، اور کیا تو نے میرے اندر کوئی ناانصافی دیکھی، میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے؟ روایت لکھنے والے ذکر کرتے ہیں اور زمین تھم گئی۔ یہ پہلا زلزلہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، اس حضرات نے فرمایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ زلزلہ ہے، اور اس وقت آپ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگوں، اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو خیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اس طرح سے مسائل پیدا۔ تو یہ اس وقت کا زلزلہ ہم سب کو اس بڑے زلزلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدمی اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے محل پتوں کی طرح دکھ رہے، انسانوں کی جانیں جا رہی۔ یہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے تو عذاب ہے، لیکن ایمان والے کے لیے رحمت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی کے اعمال جنت کے مرتبوں تک نہیں پہنچتے، کم درجے کے اعمال ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس بندے کے لیے بہت بڑی جنت رکھی ہے، تو اللہ پاک دنیا میں ان کو آزماتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے۔ اس لیے جب کسی علاقے میں زلزلہ ہو تو ہمیں خود بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، محض اس بنیاد پر کہ فلاں علاقے میں ہوا، اور ایک سائنسی نظریے سے کہ ایک طبیعیاتی امر ہے، نیچرل امر ہے، زمین کس طرح ہوتی ہے اور مکانات کس طرح بیٹھ پڑتے ہیں، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کسی سائنس کی بات پر اکتفا نہیں کرے،
اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا کہ آخر کیوں ہوتے اور کس طریقے سے ان کے روکنے کے لیے اسباب مہیا کیے جائیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار استغفار کی طرف رغبت دی. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بتلائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بار بار ہم اس کو پڑھتے رہے. قرآن نے خود فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے عذاب سے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا. اللہ پاک کی حکمت اور مشیت تھی. جس طرح اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا, اللہ پاک آگے آیت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. نجات دیں گے. ضروری نہیں کہ کوئی ایک تکلیف یا ایک قسم کی مصیبت ہو. اس طرح کی بھی پریشانیاں اور تکلیفیں ہوگی جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیں گے. اس لیے اس ہونے والے زلزلے کے ذریعے ہمیں جو عبرت ملتی ہے بڑے زلزلے کی تیاری کرنے اپنی موت کی تیاری کرنے کے لیے. اور یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ زلزلہ آتا ہے وہ بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان لے کر آتا ہے. اس سے بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, شہادت ملتی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت اور نصیحت ملتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ ہم وہاں تک مدد تو نہیں کر سکتے لیکن سب سے بڑی چیز ہے دعا. ہم اپنے ان ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک ان پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو راحت میں تبدیل فرما دے اور ان پریشانیوں سے ان کو نجات عطا کرے. دوستوں اور بزرگوں, اسی طرح یہاں سورت رامپورہ حضرت مولانا ارشد صاحب بھی وہاں ایک ادارہ چلا رہے ہیں. وہاں کے علماء کرام اس کے تعاون کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ حضرات سے اس کی بھی دعا ہے اور اس کی بھی ابتدا ہے. یہی قرآن اور حدیث کے علوم ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے, اس لیے دل کھول کر ان کی بھی مدد کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے مرحومین کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا.